ٹائم ہو گیا جی خدا ان کے پاک کلام کو سیکھنے کا، سکھانے کا۔ تو آپ خدا ان کے پاک کلام کو لیجئے، بائبل مقدس کو، اور ہم سب مل کر یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 49واں، اس کی 8ویں آیت سے خدا ان کے پاک کلام کو ہم تلاوت کریں گے، 8 سے لے کر تو 10 آیات تک۔ صفحہ نمبر 700 پر ہے اردو کی بائبل میں، ازایا چیپٹر 49 ورس 8۔ خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا تاکہ ملک کو بحال کرے اور ویران میراث وارثوں کو دے، تاکہ تو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو، اور ان کو جو اندھیرے میں ہے کہ اپنے آپ کو دکھلاؤ۔ وہ راستوں میں چریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چراگاہیں ہوں گی۔ وہ نہ بھوکے ہوں گے، نہ پیاسے، اور نہ گرمی اور دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا، کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنما ہوگا، اور پانی کے سوتوں کی طرح ان کی رہنمائی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور ورس خدا ان کے پاک کلام سے دیکھیں گے، گاسپل آف جان چیپٹر 15، یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 15 باب کی 11 آیت، صفحہ نمبر 100 پر ہے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ خدا ان کے عظیم پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے جھکیں اور دعا مانگیں۔ خدا ان تیرا شکر ہو، تیری تعریف، کیونکہ تو ہی تعریف، حمد، بزرگی اور ستائش کے لائق ہے۔ Hallelujah. We worship you. We give you praise because you are worthy of all the praise and honor. There is none like you. You are the only way. You are the only truth. You are the source of everlasting life. We give you thanks that you are offering us wonderful joy, the deepest joy. Heavenly Father, we give you thanks. پرم پتا جی، ہمارے ابا، ہمارے باپ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا دل خوشی سے بھر دیتے ہو۔ آپ سے بنتی کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آج کے اس کلام کو ہم پر منکشف کیجیے، برکت دیجیے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوئی یسوع کے خوبصورت بے عیب نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میری خوشی، مائی جوائے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یسوع کی خوشی کیا ہے۔ As we are celebrating this Advent season and we are approaching to Christmas, is there no such joy of Lord inside of us? It is useless. It can be a good season, a tradition for some people. They can enjoy the beauty of this weather. They can enjoy the season of holidays. They can enjoy so many other things, maybe delicious food, fellowship with your loved ones. But what about the genuine inner joy, which only Jesus can offer you? This liberated, conquered joy, آزاد کرنے والی خوشی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آج
ون ٹو ون یہ پروگرام کر رہا ہوتا، کہیں ہم بیٹھے ہوتے فیس ٹو فیس. ویسے تو ہم فیس ٹو فیس ہی ہیں، آپ کی کال بھی میں لے سکتا ہوں. لیکن اگر آپ دنیا میں کسی بھی شخص سے پوچھ کے دیکھیں کہ جی آپ کو خوشی چاہیے، تو وہ شخص ایک دفعہ ضرور آپ کے چہرے کی طرف حیرانگی سے دیکھے گا، یار آپ کیا بات کر رہے ہو. کون ایسا شخص ہے دنیا میں جو خوشی نہیں چاہتا؟ آل دا پیپل دے آر سیکنگ جوائے. خوشی چاہتے ہیں، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. دس از اے ہیومن ڈیزائر. کوئی بھی دکھی ہونا نہیں چاہتا. یہ جو خوشی خداون ہمیں دیتے ہیں، یہ ایک ایسی خوشی ہے جو منتقل ہوتی ہے. سپر نیچرل ٹرانزیکشن. ٹرانزیکشن سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. آپ منی ٹرانسفر کرتے ہو، گفٹ دیتے اور لیتے ہو، دیٹس اے ٹرانزیکشن. پچھلے دنوں میں جب بارٹر سسٹم کی بات کر رہا تھا، تو میرے ایک عزیز ہیں پاکستان میں، وہ مجھ سے بات کرتے کہتے بھائی صاحب میں نے کبھی یہ ینگ لیڈ، اور کہنے لگے جی میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سنا تھا. میں نے کہا یار آج بھی یہ بارٹر سسٹم جو ہے یہ جاری ہے. بارٹر سسٹم کیا ہے کہ آپ کچھ دیتے ہو، جیسے آپ گندم دیتے ہو، چاول لے لیتے ہو، آپ شوگر دیتے ہو، آپ اور کموڈیٹیز لے لیتے ہو. سو دس از اے سسٹم گوئنگ آن ان دس ورلڈ. کسی دور میں یہ کرنسی نہیں ہوتی تھی تو یہ سسٹم چلتا تھا. کموڈیٹیز جو ہیں ان کو ایکسچینج کیا جاتا تھا. خداوند یسوع المسیح نے ایک بہت بڑی ٹرانزیکشن کی ہے. عیسیٰ نبی کا صحیفہ جب ہم دیکھتے ہیں 53 باب، کہتا ہے کہ مرد غمناک، the man of sorrow, how he became the man of sorrow. Before I'll go to the joy of the Lord, it is very important that we need to understand about this person, the person of our Savior, Lord Jesus Christ. How he became the man of sorrow. He suffered and died. He took our burden upon his shoulder when he was carrying cross, the heavy cross, and he was heading towards the Calvary on that mountain. He was carrying that heavy burden upon his shoulder. He suffered. He died. اس نے میرے اور آپ کے دکھ لے لی، ہماری مشقتیں اس نے اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا. That is the beauty of that wonderful liberator. اس نے ہماری خوشی کے لیے اس دکھ کو برداشت کیا. عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. ہماری نظریں یسوع پر ہونی چاہیے جس نے صلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی، اور ہماری خوشی کے لیے for the sake of our joy, for the sake of our gladness, he went on the cross. آپ سوچیں گے کہ جی اس بات کا اس کرسمس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ضرور ہے. حقیقی جو خوشی ہے، دا جینوئن جوائے جو ہے، یہ کوئی بیرونی ایک تجربہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اونلی ایکسٹرنل ایکسپیرئنس واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اس. اٹس اے ٹرو اسپرچل ایکسپیرئنس بیکاز دس از دا فروٹ آف دا اسپرٹ. اگر آپ یسوع کو نہیں جانتے تو پھر آپ اس خوشی کو اچھے طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے. یہ خوشی جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ یسوع کو جاننے سے اور اس میں قائم رہنے سے حاصل ہوتی ہے. In the Gospel of John chapter 15, Jesus said, abide in me. This joy is abiding joy. اس کے ساتھ پیوست رہنے میں، جڑے رہنے میں،
حاصل ہوتی ہے. آج میں اس خوشی کی ایک خوبصورتی آپ کو بتاتا ہوں. اب مجھے بتائیے، جس ٹائم آف ریفلیکشن ٹرائی ٹو ریکلیکٹ یور مائنڈ in the past when you had the experience of bereavement. Maybe you have lost your loved one, someone, your friend, your relative, and you had the experience of that sadness in your heart. کتنے لوگ ہیں جو کہ دکھ اور تکلیف میں خوش ہوتے ہیں. But this gladness which Jesus is offering us at the time of sickness and bereavement, you can have such joy in our heart. آپ اپنے دل میں اس خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں. Because that joy is strength. Joy of the Lord is our strength. اس چیز میں قوت ہے، طاقت ہے. That joy is empowering you. آپ کو اس قابل کرتی ہے کہ آپ ان دکھوں کو برداشت کر سکیں. That's why this man of sorrow, he gladly suffered and died for us. کیونکہ اس کی خوشی اس بات میں تھی. That was the mission of our Savior, Lord Jesus Christ. That's why he came to this world, to suffer and died. And that was his joy. اس کی خوشی اس بات میں تھی. اور خداوند ہم سے یہ تو کرتے ہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. You want to complete that joy in us. کیسے ہم اس خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں؟ How we can enjoy that experience, that emotional state of mind. میں یہ بات کہتے ہیں نا، ایموشنل اسٹیٹ. انسان کے ذہن میں جو اس کی جو سوچ ہے، یہ آپ کو خوشی دیتی ہے، یہ آپ کو دکھ دیتی ہے. اٹس آل ڈپینڈ اپان اوور اسٹیٹ آف مائنڈ. آپ کیسا سوچتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں. دس از ویری امپورٹنٹ. انسان کے ذہن کی جو حالت ہے، the state of your mind is very important. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے، جس دن آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے، جس گھڑی آپ کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے، assurance that your sins are forgiven، آپ کے گناہ معاف ہو گئے، تو پھر آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے. یہ بات آپ ان لوگوں سے بہتر طور سے تجربہ کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. Those who are in the prison and suddenly somebody said, oh, you're free, you're free. آج آپ کی رہائی ہو گئی ہے، آج آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں. And you can see the joy on their faces. آپ جائیں اور جیل کے باہر آپ ان قیدیوں سے ملیں جن کو رہائی مل گئی ہو، اور جو اپنے عزیز دوستوں، ناطے داروں کے ساتھ بھی ملتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں. So many times there's a tear of joy in their eyes when they're coming back. آپ ان کے چہروں پر وہ خوشی دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک شخص عدالت میں کھڑا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ he done something wrong, he's a guilty. اور جج اس پر ترس کھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ I understand, it was your mistake, I'm giving you warning, next time آپ ایسا نہ کیجیے گا. اگر آپ دوبارہ کریں گے تو آپ کو سزا ہوگی، آپ جا سکتے ہیں. آپ کی سزا
آپ کو ہم نہیں دیتے، یا کوئی اور شخص آ کر آپ کی جگہ آپ کا جرمانہ ادا کر دے، یو آر ایمٹی پاکٹ، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، جج کہہ رہے ہیں جی پیسے دیں، اور کوئی شخص آ کے کہے جی میں اس کا جرمانہ ادا کر دیتا ہوں، اور یو ول فیل اباؤٹ دیٹ اٹ واز اوور کنڈیشن. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں. ایک نوجوان ایک عدالت میں آیا، اور جو جج تھا اس نے اس کا کیس دیکھا، اس کو فائن کر دیا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. اینڈ the boy said, I don't have money. The gentleman, he came from his seat. جج جو ہے وہ اپنی جگہ سے اترا، اپنی سیٹ کو اس نے چھوڑا، اور وہ سامنے آ گیا، اور اس نے جو جرمانہ لینے والا تھا اس کو کہا، Federico, here's the money. I'm going to pay his fine on his behalf. کہ سر آپ کیوں پے کر رہے ہیں؟ آپ تو جج ہیں. اس نے کہا ہاں، جب میں نے یہ سینٹینس دی at that time I was judge, but now I'm the father of this boy. میں اس نوجوان کا باپ ہوں، اور یہ باپ کی محبت ہے کہ میں اس کا جرمانہ ادا کروں بیکاز از پینی لیس. ہماری جو حالت تھی وہ ایسی تھی، ہم گناہ گار تھے. باپ نے یہ انتظام کیا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا. جیسس کرائسٹ he came to this world, father took the human form. غور کیجیے اس بات پہ، باپ نے انسانی جسم اختیار کیا، بیٹے کی صورت میں دنیا میں آ گیا، اور اس نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے دیا تاکہ وہ ہماری گناہوں کی جو سزا ہے وہ اس بیٹے کو دے سکے. He was sinless. اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، اور اس نے برملا سب کے سامنے یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. He offered us such joy. اس سے وہ خوشی ہمیں دے دی. اب یہ خوشی ہم آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. You can share such joy with other people. Spread this joy. اس خوشی کو بانٹیے. یہ خوشی جو ہے یہ ہمیں کیا دیتی ہے؟ کمفرٹ. کہیں گے جی کیوں اس خوشی کو حاصل کریں؟ یہ خوشی آپ کو دکھ اور تکلیف میں آپ کو قوت دیتی ہے، کمفرٹ دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے. Oh, it's okay because we are in a journey. It's not our permanent state, place. یہ دنیا ایک ہمارے لیے دائمی جگہ نہیں ہے، ابدی جگہ نہیں ہے. We are moving. We are in a journey. یہ آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کی روح کو قوت دیتی ہے، ہیل کرتی ہے. یہ جوائے the joy of the Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah. رینیو کرتی ہے. وہ کعبہ دے وانگر تینوں زور دے کے وہ تیری جوانی نو کردہ نیا ہے. تو آنکھ ہے میری جان مبارک خدا ہے تے اسے دا ہی نا پوتر صدا ہے. رینیو کرنا، رینیول. The joy is renewing our heart and mind. وہ ہمیں اثر نو جوان کرتا ہے. آپ فیل کرتے ہیں اسٹرینتھ کو اپنے اندر at the time of suffering and pain. That is the true joy. When we are talking about the happiness, وہ آپ کو اس طرح کی جو خوشی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. جب آپ کچھ لاسٹ کر جاتے ہیں، اگر آپ نے کوئی گھڑی لی ہے وہ گم ہو گئی، آپ کی خوشی جاتی رہی.
آپ نے گاڑی لی، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کی خوشی جاتی رہی. ایٹ دا ٹائم آف ڈیزاسٹر لوگ اپنا گھر جو ہے وہ دیکھتے ہیں تباہ ہو گیا، خوشی جاتی رہتی ہے. لیکن شادمانی، I'm not talking about the happiness, I'm talking about the joy. اور وہ جو خوشی خداوند دیتا ہے وہ قائم رہنے والی ہے. خوشی قائم رہتی ہے تاکہ میری خوشی تم میں قائم رہے. قائم رہنے والی ہے دا جوائے. کیوں؟ خوشی کس کی ہے؟ یہ اس کی ہے جو ازلی اور ابدی ہے، وہ جو الفا اور اومیگا ہے. The people of the world, they can offer you temporary joy, temporary happiness. لوگ گئے، خوشی بھی گئی. بڑے بڑے خوبصورت اچھے دوست ہماری زندگی میں آئے. We were enjoying their fellowship. We were enjoying the meal together. The moments we enjoyed together. But as soon as they left the world, ان کے ساتھ ہی وہ خوشی بھی چلی گئی. پیرنٹس، چلڈرن، فرینڈس، منی، اسٹیٹس. بہت سارے لوگ جب وہ اپنی پوزیشن میں ہوتے ہیں بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وہ میرا یونیفارم، میری یہ پوزیشن، میرا کسی کو کہہ دینا یہ کافی ہے. سو دے انجوائنگ دیئر اسٹیٹس. لیکن جب ان کو یہ کہا جاتا ہے نو یو آر ریٹائرڈ، اب آپ گھر رہیں، تو وہ اختیار، وہ خوشی، وہ جاتا رہتا ہے. اور پھر اگر کسی کو آپ کہ اچھا جی آپ میری مدد کر، سر میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. سو امبیرسنگ ہو گیا، نہیں یار اب تو میری کوئی نہیں سنتا. تو یہ جو ہوتا ہے نا ٹائم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشی بھی جاتی رہتی ہے. بٹ واٹ جیسس از آفرنگ یو دیٹ از پرماننٹ. یہ مستقل ہے. عزیزو، ہم اس لیے خدا ان کی شکرگزاری کریں کہ اس نے ہمیں چنا ہے. تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تم کو مقرر کیا جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ مانگو باپ سے مانگو وہ تم کو دے. ہاللیلویا. گاسپل آف جان چیپٹر 15 ورس 16. اس نے چن لیا ہے ہمیں. یو آر میکوریس، بڑا خوبصورت لفظ ہے. بلیسڈ، چوزن ون، رائچس. خداوند نے ہمیں چن لیا ہے. ہول ہارٹیڈلی، مکمل طور سے آپ اس کے پاس آئیے. سرنڈر کیجیے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیجیے. اسٹارٹ ریلائنگ اپون ہم. اس پر بھروسہ کرنا شروع کیجیے. اگر آپ اس خوشی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنے ہوں گے. You don't need to add anything into that joy. That's complete. وہ complete joy ہے. You don't need to add value into that. That joy is complete. کیونکہ اس نے سلیپر اس کام کو مکمل کیا. کیسے آپ اس خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا، چند ایک جو میں آپ کو اصول جلدی سے میں ان پوائنٹس کو آپ کے ساتھ بانٹوں. پہلی بات جو کہ بہت ضروری ہے، خدا ان کی عبادت کریں. جب آپ اس کی عبادت کریں گے یو ول ہیو دا ایکسپیرئنس آف دیٹ جوائے. آپ کو خوشی حاصل ہوگی. اگر آپ روح اور سچائی سے خدا ان کی بندگی کریں گے، اس کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو آپ اس خوشی کو حاصل کریں گے. اسپینڈنگ ٹائم ان اسکرپچر، میڈیٹیٹنگ اپون دا ورڈ آف گاڈ. چیو کرنا، چبانا اس کو، میڈیٹیٹ کرنا. جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں اسے میڈیٹیٹ کیجئے.
It will give you nourishment. आपको कुव्वत हासिल होगी, आप कुव्वत पाएंगे. ये कलाम जिंदगी की रोटी है. दैट्स व्हाई इसमें कहता हूं कि ये ब्रेकफास्ट शो है. जिंदगी की रोटी है ये. उन्होंने कहा जो ये रोटी खाएगा कभी भूखा नहीं होगा, हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा. तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए. जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा. उसको मुकम्मल दिल से, होल हार्टेडली जिसको कहा जाता है ना, मुकम्मल तौर पर, हाफ हार्टेडली, जो पार्ट टाइम स्पिरिचुअलिटी है ना, इट्स नॉट गुड. होल हार्टेडली, पूरे तौर से उसको तलाश करें, आपको ये खुशी हासिल होगी. एंड टू मोर थिंग विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम इज मूविंग सो फास्ट. शायद ये बात आपको मुश्किल लगे, यकीनन बड़ी मुश्किल बात लगती है. कल्टीवेट, लफ्ज पे गौर कीजिएगा जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं. कल्टीवेट द हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड. शुक्रगुजारी करना सीखें. होंठां दा फल शुक्र दा हदिया यीशु साथों चाहता है. होंठां दा फल शुक्र दा हदिया यीशु साथों चाहता है. जेड़ा शुक्रगुजारी करदा हर वेले खुश रहता है. जब आप शुक्रगुजारी करना शुरू कर देंगे ना, दुख में, सताए जाने में, मुसीबत में, कल हमने सीखा था मत्ती का इंजीली बयान, खुशी करना, शादमान होना जब लोग आपके बारे में नाहक बातें कहेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे. शुक्रगुजारी करना, खुदा तेरा शुक्र हो. पौलुस कहता है मैं सताए जाने में, मार खाने में, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, तंगी में, कहता कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं. खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है. ओह दिस इज सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट. आई अंडरस्टैंड, आई नो दैट. आई बीन इन मिनिस्ट्री फ्रॉम लास्ट 36 years. आई नो हमारे अंदर शुक्रगुजारी की बड़ी कमी है. जब वक्त अच्छा होता है हम बहुत खुश होते हैं. जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद. जब दुख सहने की बात आती है ना, पत्थर जैसे मुंह मोड़ लेते हैं. ओ ना 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 ना, ये ना हो. यीशु ने कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए, कत्ल किया जाए. कहता ना ना, ये ना हो. हम एंजॉय करना चाहते हैं उसके साथ, तख्त पर बैठना चाहते हैं उसके साथ, बरकतें लेना चाहते हैं उसके साथ. दुख सहना पसंद नहीं करते. दुख सहना सीखें, नुकसान उठाना पसंद करें. और एक और बात जो आपको हकीकी खुशी दे सकती है, उसका बड़ा फुकदान है हमारी जिंदगी में, और वो है दूसरों की खिदमत करना. हालेलुया. That is a true joy of our Savior Lord Jesus Christ. And the people, those who are serving the other people, like Mother Teresa. Oh, wonderful lady. Poor lady. Old lady. कैसे वो दूसरों की खिदमत करती थी. बच्चों को ले लेना, दूसरों के बच्चों जो सड़क पे फेंक जाते थे, इलिजिमेट चाइल्ड, उनको लेकर पालना, उनके मुंह धोना, वो कपड़े पहनाने. ओ प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्यों हम खुश नहीं होते? क्योंकि हम दूसरों की खिदमत नहीं करते. हमारी खुशी इस बात में कि हमारी वो खिदमत करे. हम दूसरों की खिदमत नहीं करते, नहीं करते. दूसरों की फिक्र नहीं करते, दूसरों प्यार नहीं करते. हमारी खुशनुदी इस बात में है कि कोई मेरी खिदमत करे. हम दूसरों के दुख सहकर खुश नहीं होते, उनमें शामिल होकर खुश नहीं होते. और ये मेरा दुख थोड़ी है, ये मेरा कसूर थोड़ी है, ये मैंने थोड़ा किया है, ये भूख अफलास मेरी वजह से थोड़ी. हाँ जी, हमारी वजह से है, ड्यू टू ह्यूमन सेल्फिशनेस. यीशु की खुशी किस बात में थी?
دوسروں کی خدمت کرنے میں، دوسروں کے پاؤں دھونے میں، دوسروں کے دکھ سہنے میں. وہ رات دن لوگوں کے درمیان خدمت کرتے، لوگوں کے درمیان جاتے، ان کے دکھ سہتے، ان کو شفا دیتے، ان کو کھانا کھلاتے. ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی. وہ اپنی پیدائش سے ہی غریب، چلتے پھرتے غریب. کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہیوملیشن، لوگ دھتکار رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس کی زبان میں کوئی چھل نہیں تھا. اس آیت پھر بات کرتے پھر میں جاؤں گی دا مین آف سارو. میرے اور آپ کے دکھ اس نے سہے تاکہ ہم خوش رہیں. کیا ہم اس کرسمس کے موقع پر دوسروں کو چہرے پر خوشی لا سکتے ہیں؟ دوسروں کو خوش دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنی خوشنودی چاہ رہے ہیں. وی آر اپروچنگ ٹو کرسمس. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ سم ون جس کو اس خوشی کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اپنے اندر خوشی ہوگی تبھی آپ دوسروں کو دے سکیں گے. if you yourself you are empty, if there is no joy of the Lord inside of you, you cannot have such experience. You cannot offer what you don't have. جو آپ کے پاس نہیں وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ Try to ask your Savior, Lord Jesus Christ. اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں مکمل طور پر، not wholeheartedly. مکمل طور پر آپ اس کو کہیں کہ خدا مجھے خوشی چاہیے. اس کے ساتھ وقت بسر کریں، کلام کو پڑھیں. اس نے ہمیں چنا ہے. چننے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں بلیس کرے. جب کسی کو چنا جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کو نیا سٹیٹس دینا، نئی حیثیت دینا. ہی از آفرنگ یو دیٹ جوائے. قبول کیجیے. اور سب سے جو خوبصورت بات ہے، دنیا میں خوشی حاصل کرنے کے لیے لوگ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو خوشی دینے کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اچھا جی، میں نے اپنے باس کو یہ گفٹ دینا ہے، میں نے اپنے اس عزیز کو یہ گفٹ دینا ہے. اس کی خوشی ہوگی اس بات میں، وہ خوش ہوگا. میں پھر آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی خدا را یہ بات نہ کیجیے گا انوانٹیڈ گفٹ. کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ جب سیل ہوتی ہے، میں نے دیکھا اس پہ لکھا ہوتا ہے جمبل سیل، اور یہ جو سیل آج کل کرسمس کی سیل لگی ہوئی ہیں چرچز میں، کافی مارننگ جو بھی ہے، اس پہ لکھا تھا جی انوانٹیڈ گفٹ. نئی چیزیں ہوتی ہیں تو کسی نے بڑی محبت سے اس کو ریپ کر کے اس کو دیا ہوگا، پیسے خرچ کیے ہوں گے، اپنا ٹائم دیا ہوگا، اور اب وہ شخص جس کو گفٹ دیا گیا وہ کہہ رہا ہے جی انوانٹیڈ گفٹ. چیز از ناٹ انوانٹیڈ گفٹ. دیر آر پیپل ان دس ورلڈ دوز بلیو دیٹ او ہی از انوانٹیڈ گفٹ. ہاں جی، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یسوع نہیں چاہیے. کیا آپ کو یسوع چاہیے؟ دس از اے کوشچن. اگر آپ کو یسوع مل گیا، سب کچھ مل گیا، خوشی مل گئی، سب کچھ مل گیا. اور اس کو انوانٹیڈ گفٹ نہ سمجھے، اور وہ بڑا قیمتی ہے. اگر آپ کو قیمت تو ادا نہیں کیا گیا آپ اس کی، اور وی کی ناٹ بائی دیٹ جوائے. ہم اس کو خرید نہیں سکتے. یہ روح کا پھل ہے. ایک شخص جو اپنے روپے لے کر آیا شاگردوں کے پاس، اور اس نے کہا کہ جی یہ جو معجزات آپ کر رہے ہیں، جو روح القدس آپ کے پاس ہے، یہ مجھے بھی دے دیں. یسوع کے شاگرد، تمہارے پیسے تمہارے ساتھ غارت ہوں، تم خدا کی بخشش کو روپوں سے خریدنا چاہتے ہو. یو کی ناٹ بائی دس جوائے. آپ اس کو خرید نہیں سکتے. دس بلیسنگ آف گاڈ، فری گفٹ آف گاڈ. آئیے خدا کی شکرگزاری کریں اس خوبصورت تحفے کے لیے، اس برکت کے لیے، نعمت کے لیے جو خدا ہمیں دیتا ہے. اور اس کو اپنے تک نہ رکھیے. مفت پایا مفت دیجیے. لوگوں کے چہروں پر خوشی لانے کی کوشش کریں. And the purpose of this program is، مقصد جو ہے صبح سویرے اس پروگرام کو کرنے کا وہ یہی ہے کہ آپ خوش ہوں، دوسروں کو خوش کریں. جیسے کہ ہمیشہ آخر میں کہتا ہوں، خوش رہیں اور خوش رکھیں. آئیے دعا مانگیں. تھینک یو جیسس. ہاللیلویا. ہمارے پیارے آسمانی باپ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ دنیا جو خوشی ہمیں نہیں دے سکتی، آپ وہ خوشی ہمیں دیتے ہو.
مفت بانٹتے ہو. ہم آپ کی اس بخشش کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. آسمانی باپ، ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں، خود غرض دنیا میں، بکھری ہوئی دنیا میں، بروکن ورلڈ، there's so many people those who are seeking that joy. Help us, guide us, lead us, empower us with this joy, that we may offer such joy to the other people. We can offer such joy to the suffering community in this world. We may offer such joy to the poor children where there's a lack of resources. Heavenly Father, use your people, bless your people, empower your people. برکت دیجیے، قوت دیجیے، تاکہ ہم اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں. Loving God, Heavenly Father, we understand that we are in the selfish world, the troublesome world, where people, they are ignoring their brothers and sisters, their loved ones. We need to learn from you, because you are sharing such joy with your enemies. آپ نے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ اس خوشی کو بانٹا. When you was on the cross, you offered them forgiveness, the joy of forgiveness. And you openly requested to your Heavenly Father, Father, forgive them, because they don't know what they need to do. یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. آسمانی باپ، ہمیں دشمنوں سے پیار کرنا سکھائیے، اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا سکھائیے. اس سنگین دل کو نکالیے اور گوشتین دل دیجیے. فضل بخشیے، مدد کیجیے، رحم کیجیے. اپنے لوگوں کے ساتھ ہوئیں. یسوع کے خوبصورت نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی. ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دیں. جس اپنے قصواروں کو معاف کرتے ہیں تو میں اکثر معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑنے دیں، بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ در فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. بہت بہت شکریہ جی آپ کا، اور خاص طور پر وہ تمام بہن بھائی جو بعد میں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. ایک لمبی لسٹ ہے، ٹائم بڑا جس سے گزرا ہے، بہت سارے کام ہیں. اور آج میں نے کچھ فیملی وزٹ بھی کرنے ہیں. تو خوش رہیں، خوش رکھیں، اور آپ ہمیں جوائن بھی کریں. میں بتاتا ہوں آپ کو ان عبادات کی ترتیب. جو اس سنڈے ہم کیرل سنگنگ کر رہے ہیں، سیلیبریشن ہے، ڈنر ہے، بچوں کا ٹیبلو ہے، کوئز پروگرام ہوگا. تو آپ آئیں اور ہمیں جوائن کریں. انگلش میں یہ سروس ہوگی 10:30 بجے صبح، اور پھر 1 بجے اردو ہندی میں. ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ، 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50GR. یہ 22 تاریخ کا پروگرام ہے. آپ سب آئیں، ہمیں جوائن کریں. اور اس کے بعد جو کرسمس ایو کی جو عبادت ہے، بڑا مزہ آتا ہے. رات کو آئیں اور دیکھیں نا، پھر یہ تو قربانی دینی پڑے گی نا جی. ٹھنڈ، بھائی سب سردی بڑی ہوتی ہے. تھنک اباؤٹ دا شیپرڈ، تھنک اباؤٹ دا جو وائز مین تھے، دے ٹریول آل دا وے فرام ایسٹ. تو آپ اپنے گھر سے نکل کر تو آئیں اور عبادت کریں. جب میں نے 2008 میں اس سلسلے کو شروع کیا تو بہت سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، بھائی صاحب یہ رات کو مڈ نائٹ سروس، دس از اوور ٹریڈیشن ان پاکستان. تو رات کو جو بات ہوتی ہے اس کا ایک اور ہی سما ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، اور ہم انجوائے کرتے ہیں. تو آپ آئیے ضرور، اور رات کو ہم سب مل کر کیک کاٹیں گے، اور ریفریشمنٹ بھی ہوگی. جی بالکل، بوائل ایگ گرما گرم انڈے.
تو ضرور آئیں اور انجوائے کریں. لوگ خود نہ کہتے پیسے جی ہم یہ بنا کے لائیں گے یہ کریں گے، تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. تو آئیے اور رات کو 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہمیں آپ جوائن کریں، اور پھر صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 1 بجے اردو ہندی میں یہ بات ہوگی. آپ کے لیے ڈنر کا انتظام ہوگا. آپ ہمارا خاندان ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ آئیں. اور ہمیں خاص طور پر میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اکیلے رہ رہے ہیں ان کو، اور جو ریفیوجیز ہیں، I would like to invite all the people. Please come and join us at 1 o'clock in this service. And after the service, there'll be a dinner. And this is the same timing on New Year. New Year Eve رات 11 بجے، اور پھر صبح 10:30 بجے، اور پھر 1 بجے. اور نئے سال پہ بھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا. تو ضرور آئیں، ہمیں جوائن کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں آپ کو وزٹ کروں، ویسے تو میرا اسکیڈول بڑا ہیوی ہے. آج میں نے سلو میں نیئرلی 3-4 فیملیز کو جو ہے نا وزٹ کرنا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر آؤں، آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں، دعا کروں، تو ضرور آپ مجھے بتائیے. I will see if there's a space. اور ضرور میں آؤں گا اور آپ کے ساتھ شرکت کروں گا. تو کل بھی ہم وزٹ پہ گئے ہوئے تھے، بڑا اچھا لگا میں. اور میں آپ کی خدمت گزاری کے لیے، آپ کی محبت کے لیے آپ کا بے شکر گزار ہوں. سو I'm coming to visit in Slough. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور آپ مجھے بتائیے، تو میں ضرور ٹائم نکالوں گا، اور آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے. خدا آپ کی برکت چاہیں گے. یو کین کال می آن مائی موبائل نمبر 00447718992824. تو اس پہ میں نمبر جو ہے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو لکھنے کی. تو یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ کسی وقت بھی مجھے کال کر سکتے ہیں. پریئر ریکویسٹ 18992824. تو یہ نمبر ہے جو آپ اس میں مجھے کال کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ چاہیں. تو ان یور سروس حاضر جی خادم، اور ہم آپ کے ساتھ مل کر ایز اے فیملی ہم پریئر کریں گے، عبادت کریں گے. خدا انہیں آپ کو برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.